السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے سبق کو باب نمبر 126 سے شروع کرتے ہیں، یعنی باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلام، جنگی قیدی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ باب کا عنوان ہے۔ اس باب کے تحت جو پہلی حدیث ہے 2682، اس حدیث پاک کو پڑھیے۔ حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی قال حدثنا اشعث بن عبد اللہ یعنی السجستانیہ تحویل سند، وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابی عدی وهذا لفظه طویل سند، وحدثنا الحسن بن علی قال حدثنا وهب بن جریر عن شعبة عن بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا كانت المرأة تكون مقلاتا، جو عورتیں مقلات ہوتی تھیں۔ مقلات کسے کہتے ہیں؟ اصل میں مقلات وہ عورت ہے جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں بلکہ مر جاتے ہوں، ایسی عورت کو مقلات بولتے ہیں۔ اب حدیث دیکھیے، کانت المرأة تکون مقلاتا، جب کوئی عورت ایسی ہوتی کہ اس کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ کیا کرتی تھی؟ فتجعل علی نفسها ان عاش لها ولد، تو وہ اپنے لیے یہ نظر مان لیتی تھی کہ ان عاش لها ولد ان تحودہ، کہ اگر اس کا بچہ زندہ سلامت رہا تو وہ اس کو یہودی بنائے گی۔ یعنی جن عورتوں کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے ان کو مقلات کہتے ہیں۔ تو کانت المرأة تکون مقلاتا، کہ جو عورت مقلات ہو جاتی، فتجعل علی نفسها، تو وہ اپنے لیے یہ نظر مان لیتی تھی ان عاش لها ولد ان تحودہ، اگر اس کی اولاد زندہ رہی تو پھر وہ اس کو اپنی اولاد کو یہودی بنا لے گی۔ اب مقلات عورت یہ خواہش کیوں کرتی تھی اور اس قسم کی نظر کیوں مانتی تھی، اس کو ہم بعد میں وضاحت کریں گے۔ فلما اجلیت بنو النضیر کان فیہم من ابناء الانصار، جب بنو نضیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں آباد تھا، جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا، فلما اجلیت بنو النضیر، جب بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا، کان فیہم من ابناء الانصار، تو ان میں انصاریوں کے بیٹے بھی تھے، ان میں انصاریوں کے لڑکے بھی تھے۔ فقالوا، تو انصاریوں نے کہا لا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فانزل اللہ عز وجل، تب اللہ تعالیٰ یہ نیچے آنے والی آیت نازل فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ یہ حدیث پاک پڑھ لیے، اس میں دو تین چیزیں قابل وضاحت ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جو عورت ایسی ہوتی مقلات جس کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، وہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اپنے بچے کو جو ہے یہودی بنا دوں گی۔ ایسا کیوں کرتی تھی، کیوں نظر مانتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ یہودی تھے اور کچھ جو ہے مشرکین تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد اور ہجرت کے قریب قریب جو ہے پھر مسلمانوں کی آبادی کا آغاز ہوا، تو بنیادی طور پر وہاں یہودی تھے یا مشرک تھے۔ تو دور جاہلیت میں وہاں مشرکین تھے یا یہودی تھے۔ یہودیوں کے پاس ایک آسمانی کتاب تھی، مثلا توریت تھی، اور مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔
تو یہودی اپنے کو پڑھا لکھا ظاہر کرتے تھے اور اپنی قابلیت یا اپنی برتری کو وہ ثابت کرتے تھے، اور مشرکین چونکہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اور ان کے پاس معلومات کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، تو یہ لوگ جو ہے خود اپنی نظروں میں بھی یہودیوں سے اپنے کو حقیر سمجھتے تھے، گویا کہ یہودیوں کو ایک عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ہاں بھئی وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو معلومات ہیں، گزشتہ زمانے کے حالات ان کو معلوم ہیں۔ تو بنیادی طور پر مشرکین یہودیوں کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے، اور مشرکین جو تھے ان پڑھ جاہل تھے۔ تو جب کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو وہ نظر مانتی تھی کہ میں اپنے بچے کو، اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ تو یہ جو خواہش تھی ان عورتوں کی، وہ اس بنیاد پر تھی کہ چونکہ یہودی جو ہے پڑھے لکھے مانے جاتے تھے اور ان کی برتری تسلیم کی جاتی ہے، تو اس مناسبت سے عورت جو ہے اپنے بچے کے لیے نظر مانتی تھی۔ تو جب کسی عورت نے اس قسم کا عمل کیا، نظر مانی، اس کے بعد جب اسلام آیا اور اسلامی شوکت قائم ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے کو جس کا نام بنو نضیر تھا، اس کو جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کا مطلب مدینے سے نکال دیا۔ کان فیہم من ابناء الانصاری، تو اس میں انصار کے بیٹے بھی تھے۔ انصار کے بیٹے کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے بنیادی طور پر، اوس اور خزرج۔ پہلے یہ کفر و شرک کی زندگی گزارتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد اوس اور خزرج میں سے جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہی انصار کہلائے۔ تو انصار دراصل کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے نکلے ہوئے وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کی حضرات نے مدد کی، تو اس مدد کی بنیاد پر ان کا نام انصار ڈال دیا گیا۔ انصار کوئی خاص قبیلہ، کوئی خاص خاندان کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ جو ہے اوس اور خزرج یہ مدینہ منورہ کے پرانے دو قبیلے تھے شرک کے زمانے سے، تو اسی بستی میں یہودی بھی رہتے تھے، اوس اور خزرج بھی رہتے تھے۔ تو انصار بھی چونکہ اوس اور خزرج میں سے تھے، تو ایام جاہلیت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ایام جاہلیت میں انصار کے جو بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں اپنے بچوں کو جو ہے بڑے ہو کر یہودی بنا دیں گی، تو انہوں نے اس کو منع کیا۔ یہ مناسبت ہو گئی۔ اب دیکھیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس چھوڑ دیا جائے جو مائیں مشرکہ ہیں، تو ایسی صورت میں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ مائیں اپنے بچوں کو یہودی مذہب میں ڈال دیں گی۔ تو گویا کہ صحابہ اکرام انصار نے اپنے بیٹوں کو چھوڑنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ نیچے دیکھیے، قال ابو داود، صاحب کتاب فرماتے ہیں، المقلاۃ التی لا یعیش لها ولد، مقلاۃ وہ عورت ہوتی ہے جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ بہرکیف صحابہ اکرام انصار جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑنے سے انکار کیا، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں زبردستی یا جبر و اکراہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جہاد ہے یا اور دوسرے اعمال ہیں، تبلیغ ہے، تو اس کے ذریعے اشاعت اسلام کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، لوگوں کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ باب کی حدیث مکمل ہو گئی، ایک ہی حدیث باب کے تحت تھی۔ آگے کا باب دیکھ لیجئے، باب قتل الاسیری ولا یعرض علیہ الاسلام، یعنی جنگی قیدی کو اسلام کی دعوت دیے بغیر اسے قتل کر ڈالنے کا مسئلہ۔ ایک جنگی قیدی قید ہو کر آیا، اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش نہیں کرے اور اس کو قتل کر دی، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کی وضاحت اس حدیث کے تحت آئے گی۔ حدیث نمبر 2683،
دیکھیے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا احمد بن المفضل حدثنا اسباط بن نصر قال زعم السدی عن مصعب بن سعد قال لما كان يوم فتح مکہ آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الناس الا 4 نفر وامراتین وسماہم. حضرت سعد سے مروی ہے، سعد بن ابی وقاص، ان سے مروی ہے لما کانا یوم فتح مکہ تھا، جب فتح مکہ کا دن آیا اور مسلمان شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، تو فتح مکہ کے موقع پر آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، امن کا اعلان کر دیا. کس کے لیے؟ یعنی الناس، لوگوں کے لیے امان دے دی. الا 4 نفر، مگر 4 مرد و امراتینی، اور 2 عورتوں کو امان نہیں دی، یعنی سارے لوگوں کو امان دے دی اور سب کو جو ہے محفوظ کر دیا سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے. وسماہم، راوی نے پھر ان 4 مردوں کا نام بھی بتایا، ان عورتوں کا نام بھی بتایا. وابن ابی سرح، اور ابن ابی سرح یعنی عبداللہ بن ابی سرح، یہ بھی انہی میں سے تھے کہ جن کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تھا، یعنی جن کو امن نہیں دیا گیا تھا. تو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امن دے دیا سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے. عام لوگوں کو جو امن دیا وہ بھی مشروط تھا. مشروط کا مطلب جیسے من دخل حرمن فہو آمن، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. ومن دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. ومن اغلق الباب، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے. اور جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے. تو مختلف ذریعوں سے امان کا اعلان کیا گیا، لیکن 4 مرد اور 2 عورتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں حضور نے امن اور معافی کا اعلان نہیں کیا. راوی نے ان کے نام بتایا. انہی 4 مردوں میں سے ایک کا نام تھا ابن ابی سرح، یعنی عبداللہ بن ابی سرح. فذکر الحدیث، کو پوری حدیث ذکر کی. قال، راوی کہتے ہیں وَأَمَّا ابن ابی سرح، کہ رہا معاملہ ابن ابی سرح کا، فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عثمان بن عفان، تو ابن ابی سرح یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چھپ گئے. تو فلما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی البیعۃ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی طرف بلایا، یعنی لوگوں سے بیعت لی اور تمام لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا. جاء به حتی اوقفہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عثمان غنی عبداللہ بن ابی سرح کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے حضور کی مجلس میں. حتی اوقفہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ عثمان بن عفان نے عبداللہ بن ابی سرح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. فقال، اور عرض کیا حضرت عثمان بن عفان نے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بایع عبد اللہ، آپ جو ہے عبداللہ بن ابی سرح کو بھی بیعت کر لیجئے. فرفع رأسہ فنظر الیہ ثلاثا، حضور نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور 3 مرتبہ عبداللہ بن ابی سرح کو دیکھا. کل ذالک یأبا علیہ، تو 3 مرتبہ حضور نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور 3 مرتبہ اسی طرح ہوا کہ ہر بار اس کا انکار فرمایا. 3 مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا، کل ذالک یأبا علیہ، اور ہر مرتبہ حضور نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. فبایعہ بعد 3، پھر 3 مرتبہ کے بعد حضور نے اس کو بیعت کیا. ثم اقبل علی اصحابہ، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی
عن بیعته فیقتلہ، 3 مرتبہ منع کرنے کے بعد حضور نے چوتھی مرتبہ اس کو بیعت کر لیا، اور بیعت کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ کو فرمایا اما کان فیکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہیں تھا جو یقوم الی ھذا، جو اس کی طرف اٹھتا، یعنی عبداللہ بن ابی سرح کی طرف، حیث رآنی کففت یدی عن بیعتہ، جبکہ دیکھا کہ میں نے اس کے ہاتھ، اس کی بیعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا ہے۔ تو مطلب یہ کوئی تم میں ایسا سمجھدار آدمی نہیں تھا جو اس کی طرف کھڑے ہو کر اسے قتل کر دیتا، جبکہ تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں بیعت سے ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ فقالوا، تو صحابہ نے عرض کیا ما ندری یا رسول اللہ، ما ندری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم ما فی نفسک، آپ کے دل میں کیا بات ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ بیعت کر رہے ہیں۔ الا اومأت الینا بعینک، یا رسول اللہ آپ نے آنکھ کے ذریعے اشارہ ہی کر دیا ہوتا، آپ نے ہماری طرف آنکھ کے ذریعے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ آنکھ سے بھی، ابرو سے بھی اشارہ کرتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا انہ لا ينبغی لنبی ان تکون له خائنۃ الاعین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خائن ہو، خیانت کرنے والی ہو۔ یہ حدیث مکمل ہو۔ قال ابو داود، صاحب کتاب کہتے ہیں وکان عبد اللہ اخا عثمان من الرضاعۃ، یہ عبداللہ بن ابی سرح یہ عثمان غنی کے رضائی بھائی تھے۔ وکان الولید بن عقبہ اخا عثمان لامہ، اور ولید بن عقبہ حضرت عثمان کی ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ وضربہ عثمان الحد اذ شرب الخمر، اور انہوں نے جب شراب پی تھی تو حضرت عثمان غنی نے ان پر حد بھی جاری فرمائی تھی۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس حدیث پاک میں جس باب کے تحت حدیث کو لایا گیا ہے وہ باب کیا ہے؟ قیدی کو اسلام کی دعوت دیے بغیر قتل کر ڈالنا، اسلام کی دعوت دیے بغیر قتل کر لانا، اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، اس کے بعد والی حدیث نمبر 2684۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زید بن خباب اخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع المخزومی قال حدثني جدی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم فتح مکہ، عمر بن عثمان بن عبد الرحمن اپنے دادا سے، وہ اپنے والد سے یعنی سعید بن یربوع مخزومی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اربعۃ لا اؤمنہم فی حل ولا حرم، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اربعۃ، 4 لوگ ایسے ہیں لا اؤمنہم فی حل ولا حرم، جنہیں نہ حل میں پناہ دوں گا اور نہ حرم میں ان کو پناہ دوں گا، یعنی نہ حدود حرم کے اندر ان کے لیے پناہ ہے، نہ حدود حرم کے باہر پناہ ہے، نہ دیر میں پناہ ہے نہ حرم میں پناہ ہے۔ فسماہم، اس کے بعد ان 4 کے نام بتائے کہ کیا کیا نام ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں وقینتین کانتا لمقیس، اور 4 تو مردوں کا آپ نے نام لیا جن کے بارے میں عام قتل کا اعلان تھا، اور ان میں 2 عورتیں تھیں، 2 عورتیں تھیں۔ قینتین کانتا لمقیس، یعنی گویا کہ 2 باندیاں تھیں جو مقیس کی ملکیت میں تھیں، اور قینا اصل اس باندی کو کہتے ہیں کہ جو گانے بجانے کا کام کرتی ہوں، تو مقیس کی ملکیت میں جو 2 باندی تھیں وہ بھی انہی میں سے تھیں کہ جن کے عام قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ فقتلت احداہما، تو ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت کو تو قتل کر دیا گیا۔ وَأُفْلِتَتِ الْأُخْرَى فَأَسْلَمَتْ، اور دوسری عورت جو ہے یہ بھاگ گئی تھی، بعد میں پھر جو ہے اسلام لے آئی۔ آگے کی حدیث، آگے امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد لم افہم اسنادہ من ابن العلا کما احب،
میں نے اس حدیث کی سند ابن علا سے ویسی نہیں سمجھی جیسا میں چاہتا تھا، یعنی میں نے اپنے شیخ محمد بن علا سے کما حقہ اس کی سند کو نہیں سمجھا تھا۔ ایک حدیث پاک اس باب کے تحت، بلکہ اور پڑھ لیجیے، حدیث نمبر 2685، حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، اور آپ کے سر پر خود تھی، فلما نزعہ، جب آپ نے سر سے خود کو اتارا، جاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور کہا، فقال ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، یا رسول اللہ ابن خطل یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور ابن خطل انہی 4 مردوں میں سے تھا جن کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوا تھا بلکہ جن کے لیے قتل کا اعلان ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 4 مرد اور یہ 2 عورتیں جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، تو انہی میں سے ایک ابن خطل بھی تھا۔ تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ ابن خطل جو ہے کعبے کے پردوں سے چپٹا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا اقتلوہ، فقال اقتلوہ، آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ قال ابو داود، صاحب کتاب فرماتے ہیں، ابن خطل اسمہ عبد اللہ، ابن خطل کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، وکان ابو بردۃ الاسلمی قتلہ، اور حضرت ابو بردہ اسلمی نے اس کو حرم کے اندر ہی قتل کیا تھا۔ اس باب میں ہم نے 3 حدیثیں پڑھی، اور تینوں حدیثیں کا مضمون تقریباً قریب ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ پہلی حدیث جو تھی اس میں حضرت عثمان غنی نے ایک ایسے شخص کو حضور کی خدمت میں حاضر کیا جس کے قتل کا حضور نے اعلان فرما دیا تھا۔ دوسری حدیث میں جو ہے ان 2 عورتوں کا ذکر تھا جن کے قتل کا حکم فرمایا گیا تھا، اور تیسری حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی انس بن مالک، ان کی روایت میں کہ ابن خطل کا تذکرہ تھا۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر مجرم کو معافی مل سکتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بے ادب کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، اس کے لیے معافی کا کوئی گوشہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر 4 مرد اور 2 عورتوں کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا تھا، یہ جہاں ملیں انہیں قتل کر دو، اگرچہ یہ کعبے کے غلافوں میں، کعبے کے پردوں میں چمٹ جائیں، اس کے باوجود وہیں پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، کعبے کی حرمت کیا ہے؟ کعبے کی حرمت یہ ہے کہ آپ وہاں پر ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتے، ایک جوں بھی نہیں مار سکتے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 4 مردوں میں سے جو شخص بھی، بلکہ بعض روایتوں میں 8 کا تذکرہ آیا ہے، 6 مرد اور 2 عورتیں، یہاں پر جو روایت ہے اس میں 4 مرد 2 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ٹوٹل 8 لوگ تھے جن کے قتل کا حکم صادر فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا حیثما وجدتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ فاقتلوہم، قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ تو کعبے کی اپنی ایک حرمت ہے کہ وہاں آپ ایک چھوٹے سے جانور کو نہیں مار سکتے، انسان مارنا تو درکنار ہے، لیکن ایک طرف حضور یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کعبے کے پردوں کے اندر بھی بیٹھ جائیں تو وہیں پر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، یعنی ایک طرف اگر کعبہ ہو، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہو،
اور حضور کی بارگاہ کا بے ادب اور گستاخ کعبے میں پناہ لے لے جان بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں رسول پاک کی حرمت اور حضور کی بارگاہ کا بے ادب اور کعبے کی حرمت، ان تمام ایسے ماحول کے اندر کعبے کی حرمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کیا جائے گا، اور وہیں پر گستاخ نبی کو واصل نار کیا جائے گا۔ آگے کا باب پڑھیے، باب فی قتل الاسیری صبرا، باپ کسرہ زیر پڑھیے، یعنی قیدی کو، جنگی قیدی کو باندھ کر قتل کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 2686، حدثنا علی بن الحسین الرقی حدثنا عبد اللہ بن جعفر الرقی قال اخبرنی عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابراہیم قال اراد الضحاک بن قیس ان یستعمل مسروقا۔ ان یستعمل، استعمال سے مراد یہاں پر کسی کو کسی منصب پر مقرر کرنا، عامل بنانا۔ اراد الضحاک، ابراہیم نخعی نے کہا کہ ضحاک بن قیس نے یہ ارادہ کیا، اراد الضحاک بن قیس، ضحاک بن قیس نے ارادہ کیا، ان یستعمل مسروقا، کہ وہ حضرت مسروق کو عامل مقرر کر دیں، عامل بنا دیں۔ تو فقال له عمارۃ بن عقبہ، تو عمارہ بن عقبہ نے کہا، کیا کہا؟ اتستعمل رجلا من بقایا قتلۃ عثمان، کہ اے ضحاک بن قیس، آپ جو ہیں ایک ایسے شخص کو عامل مقرر کر رہے ہیں جو قاتلین عثمان میں سے بچا ہوا ہے۔ یعنی گویا کہ عمارہ بن عقبہ نے حضرت امام مسروق کی طرف قتل عثمان کا الزام لگایا، ان کی طرف اس قتل کی نسبت کی۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، آپ کو قتل کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، انہی میں سے امام مسروق کا نام ضحاک نے لیا۔ امام مسروق اور ضحاک بن قیس کے درمیان آپسی ذرا کشمکش رہتی تھی۔ تو عمارہ بن عقبہ نے کیا کہا؟ اتستعمل رجلا من بقایا قتلۃ عثمان، کہ آپ ایک ایسے شخص کو عامل اور گورنر بنا رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں میں سے بچا ہوا ہے۔ فقال له مسروق، تو حضرت امام مسروق نے ان سے کہا، نہیں، فقال له مسروق، تو مسروق نے ان سے کہا، حدثنا عبد اللہ بن مسعود، ان مسروق کے اوپر یہ الزام لگایا کہ حضرت امام مسروق کو بتایا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے ہیں، تو گویا کہ یہ الزام لگایا۔ تو مسروق نے اس کا جواب کیا دیا؟ فقال له مسروق نے ضحاک بن قیس کو یہ جواب دیا، حدثنا عبد اللہ بن مسعود، ہمیں حدیث پہنچی ہے عبداللہ بن مسعود سے، وکان فی انفسنا موثوق الحدیث، اور وہ ہمارے نزدیک جو ہیں حدیث کے معاملے میں بہت معتبر اور بھروسے مند آدمی۔ حدیث کیا پہنچی ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد قتل ابی کا، یہ امام مسروق کہہ رہے ہیں اس شخص سے، یعنی ضحاک بن قیس سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی عقبہ بن ابی معیط، یہ ضحاک بن قیس کا باپ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا امام مسروق نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد قتل ابی کا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے قتل کا ارادہ کیا، قالا، تو تمہارے باپ نے وہاں عاجزی کرتے ہوئے بے کسی کے عالم میں کہا تھا، من للصبیۃ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میرے بچوں کا کون نگرانی کرے گا؟ قال، حضور نے فرمایا، النار، تیرے بچوں کے لیے آگ ہے۔ فقط رضیت لک ما رضی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسروق کہتے ہیں کہ اے عمارہ بن قیس، میں بھی تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو چیز تیرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ کیونکہ اس کے باپ نے جب یہ کہا حضور سے کہ میرے بچوں کا ذمہ دار کون، میرے بچوں کا کیا، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا مقدر دوزخ ہے۔ اب ضحاک بن قیس جو تھا یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا،
تو آپ نے فرمایا امام مسروق نے کہ میں بھی تیرے لیے اسی فیصلے پر راضی ہوں جو فیصلہ تیرے لیے حضور نے کیا تھا۔ تو حضور نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط کی اولاد یہ دوزخ میں جائے گی۔ تو امام مسروق نے گویا اپنی طرف سے اس کو یہ جواب دے دیا۔ آگے کا باب پڑھ لیجیے، باب نمبر 129، اور یہ باب ہے باب قتل الاسیر بالنبل، یعنی جنگی قیدی کو تیر مار کر قتل کرنا، ہلاک کرنا۔ حدیث نمبر 2687، حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اللہ بن وہب قال اخبرنی عمر بن الحارث عن بکیر بن الاشج عن ابن تعلى عن ابن یعلا یا تعلى، دو طریقے سے یہاں پر جو ہے عبارت ہے یہ۔ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبید یعنی ابن تعلى، ان کی روایت ہے یہ۔ غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید، ہم عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے، ہم نے ایک جنگ میں حصہ لیا، ایک جہاد میں حصہ لیا۔ فأتي بأربعة أحلاج، تو 4 عجمی طاقتور مردوں کو پیش کیا گیا، من العدو، دشمن کی، یعنی دشمن کے 4 طاقتور عجمی آدمیوں کو پیش کیا گیا۔ فأمر بهم فقتلوا صبرا، تو انہیں باندھ کر قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ قال ابو داود، صاحب کتاب فرماتے ہیں قال لنا غیر سعید عن ابن وہب فی هذا الحدیث، یعنی اس حدیث میں ابن وہب کے شاگرد سعید کے علاوہ دوسروں نے ہمیں اس طریقے سے حدیث بیان کی ہے۔ کس طریقے سے؟ بن نبلی صبرن، یعنی تیر کا وہاں تذکرہ ہے، چونکہ باب کیا باندھا گیا ہے؟ قیدی کو تیر مار کر قتل کرنا۔ اب ظاہر سی چیز ہے جو حدیثیں اس باب کے تحت آ رہی ہیں اس کے اندر بھی تیر مار کر ہلاک کرنے کا تصور ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا فأتي بأربعة أحلاج من العدو، تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس جو ہے 4 عجمی طاقتور لوگوں کو حاضر کیا گیا، دشمن کے، من العدو، دشمن کے۔ تو احلاج سے مراد یہ ہے کہ جو شخص طاقتور بھی ہو اور عجمی بھی ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ امام داؤد فرماتے ہیں صاحب کتاب قال لنا غیر سعید عن ابن وہب فی هذا الحدیث، کہ اس حدیث میں ابن وہب کے شاگرد سعید کے علاوہ دوسروں نے ہمیں یوں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو داود قال لنا غیر سعید عن ابن وہب فی هذا الحدیث، اس حدیث میں ابن وہب کے شاگرد سعید کے علاوہ دوسروں نے ہمیں یوں بیان کیا ہے، کیا؟ قال بن نبلی صبرن، یعنی ان کو تیر سے مارا گیا، ان کو تیر سے مارا گیا۔ کب؟ فبلغ ذلك ابا ایوب الانصاری، یعنی اوپر جو واقعہ گزرا کہ ابن تیلہ کی جو روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ جو ہے ایک جہاد میں حصہ لیا اور آپ کے سامنے 4 لوگ لائے گئے جو دشمن کی طرف سے تھے، تو ان کو باندھ کر قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام داؤد فرماتے ہیں قال ابو داود قال لنا غیر سعید عن ابن وہب فی هذا الحدیث، اس حدیث میں ابن وہب کے شاگرد سعید کے علاوہ دوسروں نے ہمیں یوں بیان کیا ہے۔ فبلغ ذلك ابا ایوب الانصاری، کہ یہ بات یعنی ان کو تیر سے مارا گیا باندھ کر، یہ بات جب ابو ایوب انصاری کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، فقال، تو آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل الصبری، حضور اکرم میں نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے باندھ کر جو ہے اس طرح قتل کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ آپ اس طرح قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ فوالذی نفسی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل الصبری، اس طریقے سے باندھ کر قتل کرنے سے حضور منع فرماتے تھے۔ فوالذی نفسی بیدہ،
قسم اس اللہ کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے، لو کانت دجاجتن، اگر میرے پاس کوئی مرغی ہوتی، میرے پاس کوئی مرغی ہوتی، ما سبب صبرتها، تو خدا کی قسم اگر میرے پاس مرغی ہوتی تو اس کو باندھ کر نہ ماروں، باندھ کر نہ ماروں۔ فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الولید، جب یہ خبر خالد بن ولید کے بیٹے تک پہنچی تو انہوں نے کیا کرا، فاعتق 4 رقاب، انہوں نے بطور کفارہ کہہ لیجیے 4 گردنوں یعنی 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ آگے کا باب، باب نمبر 130 اور حدیث کا نمبر جو ہے 2688۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان 80 رجلا من اہل مکہ حبطوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من جبال التنعیم عند صلاة الفجر لیقتلوہم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ کے 80 افراد حضور اور حضور کے صحابہ پر اتر کے آ گئے، من جبال التنعیم، جبال تنعیم کی طرف سے، یعنی پہاڑ کی طرف سے 80 لوگ حضور اور صحابہ کے پاس آ کر گھیرا ڈال دیے۔ کب؟ عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت۔ کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ لیقتلوہم، تاکہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قتل کر سکیں، اس نیت سے آئے۔ فاخذہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی آسانی سے گرفتار کر لیا۔ فاعتقہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے بغیر کچھ فدیہ لیے اس کو جو ہے آزاد کر دیا۔ مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام تنعیم کی جو ہے مقام تنعیم میں فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور یہ دراصل سفر حدیبیہ کا بیان ہے۔ مدینہ منورہ سے حدیبیہ کی طرف جو چلے تھے، اس سفر حدیبیہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جب یہ حضرات جو ہیں مقام تنعیم پر پہنچے تو کچھ لوگ اس لیے کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ حضور کے صحابہ کو شہید کر دیں۔ تو جیسے ہی نماز شروع کی گئی تو یہ 80 افراد مسلمانوں کے اوپر سر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ان کو گھیرا لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر کے بہت آسانی سے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کو آزاد بھی کر دیا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ببطن مکہ تھا، مکے کے نشیبی حصے میں، کیونکہ یہ جو علاقہ تھا تنعیم کا یہ نشیبی حصہ تھا۔ آگے کی حدیث آخری آیت تک، حدیث نمبر 2689۔ حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ، جبیر بن مطعم اپنے باپ یعنی مطعم بن عدی سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأسارى بدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، بدر کے قیدیوں کے لیے فرمایا، لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی یعنی جبیر بن مطعم کے والد، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا، بلکہ نتنا ہونا چاہیے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، کہ اگر مطعم بن عدی گویا کہ جبیر بن مطعم کے والد، آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے آج، ثم کلمنی پھر وہ مجھ سے گفتگو کرتے، فی ہؤلاء النتنا ان قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں، یعنی وہ مجھ سے اگر گزارش کرتے کہ ان قیدیوں کو آپ چھوڑ دیجئے بلا معاوضہ، بغیر کسی ٹیکس ویکس کے،
حضور نے فرمایا لَأَطْلَقْتُهُمْ إِلَهُ، میں ان کی خاطر ان پورے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آگے کا باب دیکھ لیجئے۔ باب فی فداء الاسیر بالمال، یعنی مال لے کر جنگی قیدی کو رہا کرنے کا باب۔ حدیث کا نمبر ہے 2690۔ اب حدیث پاک دیکھیے۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح قال اخبرنا اکرمۃ بن عمار قال حدثنا سماک الحنفی قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، لما کانا یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، فاخذ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفداء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا قیدیوں سے۔ انزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ آیت نازل فرمایا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، یعنی نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان یکون لهم اسرى، کہ ان کے لیے غلام ہوں، فی ان کے لیے غلام ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب جو ہے خونریزی ہو جائے۔ یہ سورہ، یہ آیت جو ہے مکمل۔ اس کے بعد نیچے ایک آیت اور، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جنگ بدر کے موقع پر جو فدیہ لیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ وعید نازل فرمائی کہ لمسکم فیما اخذتم، تم نے جو مال لیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، گویا کہ من الفدائی، ان لمسکم فیما اخذتم من الفدائی، جو بھی تم نے لیا ہے فدیے کے طور پر، تو اس کی وجہ سے عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ ثم احل اللہ لہم الغنائم، پھر اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال فرما دیا۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت، سمعت احمد بن حنبل یسأل عن اسم ابی نوح، میں نے سنا، احمد بن حنبل سے سنا کہ ان سے ابو نوح کا نام پوچھا گیا، یعنی حضرت احمد بن حنبل سے ایک راوی کا نام پوچھا گیا۔ راوی کون ہے؟ ابی نوح قرات، ابی نوح کا نام پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ایش تسنا بے اسم، ان کا نام کا کیا کرو گے، اسمہ شنی، ان کا نام ہی برا ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں نوح قراد، یعنی اس کا نام جس کو یہاں روایت میں سند میں ذکر کیا گیا اس کا نام قراد تھا۔ والصحیح والصحیح عبد الرحمن بن غزوان، اور صحیح تر بات یہ ہے کہ اس راوی کا نام عبد الرحمن بن غزوان تھا۔ اس حدیث میں یہ درس ملا کہ آیات قرآنیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے جو فدیہ لے رہے ہو، یہ فدیہ لینا غلط ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم ان کو قتل کرتے تاکہ کفار کی قوت میں کمی آتی، لیکن چونکہ اللہ کی تقدیر میں تمہارے لیے مال اور غنیمت کا حلال ہونا لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، اس لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت یہ حلال نہیں تھا۔ اسی باب کی اور ایک حدیث، باب یہ ہے، حدیث نمبر 2691، حدثنا عبد الرحمن بن المبارک العیشی حدثنا سفیان بن حبیب حدثنا شعبۃ عن ابی الانبس عن ابن الشعثاء عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل فداء اہل الجاہلیۃ یوم بدر 400، یعنی جنگ بدر کے موقع پر اہل جاہلیت یعنی مشرک قیدیوں کا فدیہ 400 درہم فی کس مقرر کیا گیا تھا۔ جعل فداء اہل المدینہ، اہل مدینہ کی طرف سے
حدیث نمبر 2691. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن أبي الأنبسي عن أبي الشعث عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. آگے اس کی حدیث ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل فداء اہل الجاہلیتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اہل جاہلیت یعنی مشرک قیدیوں کا جو فدیہ مقرر کیا تھا وہ فی کس 400 درہم مقرر کیا تھا، یعنی ایک قیدی کے لیے 400 درہم فدیہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کی حدیث کو دیکھ لیجیے، یعنی حدیث نمبر 2692. یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن اسی باب سے متعلق ہے. دیکھیے، حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی حدثنا محمد بن سلمۃ عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد عن ابیہ عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. کیا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لما بعث اہل مکہ فی فدائی اسرائہم، لما بعث اہل مکہ فی فدائی اسراہم بعثت زینب فی فدائی ابی العاص بمال، یعنی جب مکے والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، لما بعث اہل مکہ، جب مکے والوں نے بھیجا، فی فدائی اسراہم، اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، یعنی فدیے کا مال بھیجا. بعثت زینب فی فدائی ابی العاص بمال، تو جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت زینب کا جو شوہر تھا ابو العاص وہ بھی شامل تھا. تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھی کچھ مال بھیجا فدیے کے طور پر. اس میں کیا بھیجا وہ آگے آئیں گا. دیکھیے، لما بعث اہل مکہ فی فدائی اسراہم بعثت زینب فی فدائی ابی العاص بمال، جب مکے کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر مال بھیجا تو حضرت زینب نے بھی ابو العاص کی رہائی کے لیے مال بھیجا. وبعثت فیہ بقلادۃ لہا کانت عند خدیجۃ ادخلتها بها علی ابی العاص، اور حضرت زینب نے بعثت زینب، حضرت زینب نے فیہ، اس میں یعنی اس فدیے کے مال میں، بقلادۃ لہا، اپنا ایک ہار بھی بھیجا، کانت عند خدیجۃ، جو ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ادخلتها بها علی ابی العاص، اور حضرت خدیجہ نے ابو العاص کے ساتھ شادی کے یا نکاح کے موقع پر وہ ہار حضرت زینب کو ڈالا تھا. یعنی حضرت ابو العاص سے جو شادی ہوئی تو شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنا وہ ہار حضرت زینب کو دیا تھا. تو وہی ہار حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بطور فدیہ بھیج دیا. قالت، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت خدیجہ کے ہار کو حضور نے دیکھا، رق لہا رقۃ شدیدہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار دیکھ کر رقت طاری ہو گئی. یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی جو ہے نظروں میں ایک دم تر و تازہ ہو گئی اور آپ کے اوپر رقت طاری ہوگی وہ ہار دیکھ کر. وقالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها، آپ نے صحابہ کو مجبور نہیں کیا بلکہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو، ان رأیتم
اگر تم مناسب سمجھو ان تطلقوا لہا اسیرہا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس کے لیے اس کا قیدی واپس کر دو، یعنی رہا کر دو، آزاد کر دو۔ ان رأیتم ان تطلقوا لہا اسیرہ، لہا میں ہاں ضمیر کا مرجع جو ہے یہ حضرت زینب ہے، یعنی اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت زینب کے قیدی کو یعنی ابو العاص کو جو ہے آزاد کر دو، وَتُرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، اور ویسے ہی اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم حضرت زینب کے شوہر کو بھی آزاد کر دیتے ہیں، اور جو ہار انہوں نے فدیے کے طور پر دیا تھا وہ ہار بھی ہم واپس کر دیتے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علیہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا۔ اخذ علیہ او وعدہ، دو لفظ ہیں، اس میں سے راوی کو شک ہے کہ اخذ علیہ کے الفاظ ہیں یا پھر وعدہ کے الفاظ ہیں، دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص یعنی حضرت زینب کے شوہر سے یہ وعدہ لیا کہ ان یخلی سبیل زینب الیہ، آزادی تو مل گئی لیکن ساتھ میں آپ نے اس سے یہ وعدہ لکھا ان یخلی سبیل زینب الیہ، کہ وہ حضرت زینب کو حضور کے پاس آنے کے لیے رکاوٹ کھڑی نہ کرے، ان یخلی سبیل زینب الیہ، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت زینب کو آنے کے لیے رکاوٹ کھڑی نہ کرے بلکہ آنے دے، یعنی حضرت زینب کی ملاقات حضور سے ہونے دے یا حضرت زینب کو حضور کے پاس بھیجے۔ یہ وعدہ اس سے کر لیا کہ میری بیٹی کا راستہ جو ہے صاف کر دے اور مجھے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے دے۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ ورجلا من الانصار، دو لوگوں کو روانہ کیا، ایک زید بن حارثہ تھے اور ایک کوئی انصاری صحابی تھے، ان دو صحابیوں کو آپ نے روانہ کیا۔ فقال، اور روانہ کرتے ہوئے فرمایا، کونوا ببطنی یأجج حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تأتیا بہا، آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور کسی انصاری صحابی ان دونوں لوگوں کو بھیجتے ہوئے تاکید فرمائی، کونا ببطنی یأجج، کہ تم وادی یأجج وادی یأجج کے دامن میں رکنا۔ بطن کا معنی یہاں دامن سے بہتر یہ ہے نشیبی حصے میں، بطن الوادی کا مطلب ہوتا ہے وادی کا نشیبی حصہ، تو کونا ببطنی یأجج، کہ تم دونوں وادی یأجج کے نشیبی حصے میں رکنا اور ٹھہرنا، حتی تمر بکما، یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ جائے، فتس حباہا، پس تم حتی تأتیا بہا، تم اس کو ساتھ لینا اور میرے پاس تک لے کر آ جانا۔ تو یہ حدیث میں بھی فدیے کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اسی باب سے ایک طویل حدیث اور ہے، حدیث کا نمبر ہے 2693۔ حدثنا احمد بن ابی مریم حدثنا عمی یعنی سعید بن الحکم قال اخبرنا اللیث بن سعد عن عقیل عن ابن شہاب قال وذكر عروة بن الزبیر ان مروان والمسور بن مخرمة اخبراہ، مروان اور مسور بن مخرمہ نے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، یہاں سے متن شروع ہوتا ہے مثلا، یعنی حوازن کے قبیلہ حوازن کے لوگوں کا وفد جو کہ مسلمان تھے، حالت اسلام میں تھے، یعنی مسلمان ہو چکے تھے۔ حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر جب وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت جو لوگ جو ہے جنگی قیدی ہوتے تھے، اس میں کچھ مال بھی تھا، کچھ باندیاں بھی تھے،
اور جو ہے بہت سارا ساز و سامان تھا۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان لوگوں نے، قبیلہ حوازن کے لوگوں نے آ کر درخواست کی، حضور سے پوچھا، فَسَأَلُوهُ، حضور سے کہا، أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ ان کے لیے ان کے مال واپس کر دیے جائیں، مال واپس کر دیا جائے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہا، معیہ من ترون، معیہ من ترون، میرے ساتھ یہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، معیہ میرے ساتھ، من وہ لوگ ہیں، ترونا جنہیں تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ مجاہدین ہیں۔ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور مجھے وہ بات پسند ہے جو انتہائی سچی ہو۔ فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبِيَّ وَإِمَّا الْمَالَ، حضور نے ان کے سامنے دو منصوبے رکھے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ تم اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنا مال واپس لے لو۔ تو قیدیوں کی آزادی اور مال کی واپسی میں سے کوئی ایک کام کا تمہیں اختیار رہے گا۔ فاختارو، تو تم پسند کر لو، اما السبیو، چاہو تو اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لو، وہ اما المال، اور چاہو تو اپنا مال جو بھیڑ بکریاں وغیرہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں، چاہو تو اپنا مال واپس لے لو، ان میں سے ایک چیز تمہیں ملتی ہے، ایک چیز کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فقالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، نختارو سبینا، ہم اپنے لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو اختیار کیا، کہنے لگے نختار و سبینا، ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کو رہا کر دیا جائے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ، اور آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، اما بعد فإن اخوانکم ہؤلاء جاؤوا تائبین، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا کہ اے لوگو، یہ تمہارے بھائی ہیں جو توبہ کر کر آئے ہیں، یعنی تائب ہو کر آئے ہیں۔ وإنی قد رأیت ان ارد الیہم سبیہم، وإنی قد رأیت، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے غلام، ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، تو تم میں سے جو شخص خوشی خوشی یہ کام کرنا چاہے اور اپنے قیدی کو ان کے حوالے کرنا چاہے تو یہ کام ضرور کرے۔ فمن احب منکم ان یطیب الیہم سبیہم، نہیں، فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، تو تم میں سے جو شخص بخوشی یعنی بطیب خاطر یہ کام کرنا چاہتا، فلیفعل، تو اسے چاہیے کر دے، مطلب یہ ہے کہ اپنے قیدی کو آزاد کر دے۔ ومن احب منکم، اور تم میں سے جو شخص ایسا ہو، ان یکون علی حظہ حتی نعطیہ ایاہ من اول ما یفی اللہ علینا فلیفعل، اور جو یہ پسند کرے کہ اس کا حصہ اسے دے دیا جائے تو یہ ہمارے ذمے رہا، اور پہلی غنیمت جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اس میں سے ہم اس کا حق ادا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے معروضہ کیا کہ آپ جو ہے ہمارے قیدیوں کو اور ہمارے مال کو واپس کر دیجیے۔ حضور نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھیں کہ ان میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا تو اپنے قیدی آزاد کرا لو یا پھر اپنا مال لے لو۔ تو انہوں نے جو ہے قیدیوں کو اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک مختصر خطاب کیا، اس میں فرمایا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ کہنا چاہیے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی جو ہیں آزاد کر دیے جائیں، ان کے قیدی آزاد کر دیے جائیں، اور جو شخص تم میں سے بطیب خاطر یعنی خوشی خوشی قیدی کو آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد کر دے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے قیدی آزاد اور قیدی چھوڑنے کے بدلے میں کچھ معاوضہ ملنا چاہیے، تو اس سے حضور نے یہ وعدہ کیا کہ اس جنگ کے بعد جو جنگ ہوگی اور سب سے پہلا جو مال غنیمت ملیں گا، اس مال غنیمت میں سے اس مجاہد کو حصہ دیا جائے گا
کہ جو آج قیدی کو آزاد کرے گا معاوضے کے طور پر. یہ اس پوری عبادت کا مفہوم ہے. تو حضور نے دونوں باتیں پیش کر دیں کہ جو چاہے بطیب خاطر جو ہے اپنے قیدی کو آزاد کر دے، اور جس کا جی چاہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے معاوضہ چاہیے، بدلہ چاہیے، تو اس کا بدلہ ہم عطا کریں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت، اس کے بعد جو جنگ ہوں گی اور اس جنگ میں جو مال غنیمت ملیں گا تو اس مال غنیمت کے ذریعے ہم جو ہے اس کا معاوضہ ادا کر دیں گے. تو حضور نے یہ دو باتیں رکھیں. فقال الناس، تو حاضرین جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا قد طیبنا ذالک لہم، یا رسول اللہ ہم ان کے لیے یہ کام بطیب خاطر کرتے ہیں، یعنی آزاد رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ ہم اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں یا رسول اللہ. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب سے، انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یأذن، ابھی ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ تم میں سے کون راضی ہوا ہے اور کون راضی نہیں ہوا ہے، یعنی کس نے قیدی آزاد کرنے کی اجازت دی ہے اور کس نے قیدی آزاد نہ کرنے کی قیدی آزاد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. چونکہ ایک بڑا مجمع ہے، اب اس میں اگر 2-4 لوگ یا 10-12 لوگ جو ہیں کسی بات کا اقرار کر لیں تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ ہر شخص کا یہی جو ہے کہنا چاہیے نظریہ ہو. تو حضور نے اور وضاحت طلب کی، انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یأذن، ابھی ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ تم میں سے کون اجازت دیا اور کس نے اجازت نہیں دی ہے. فرجعوا، جاؤ واپس جاؤ، حتی یرفع الینا ورفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ اب تم چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، یا کہنا چاہیے اپنے اپنے مقامات کو چلے جاؤ، اور اس کے بعد حتی یرفع الینا ورفاؤکم، یہاں تک کہ تمہارے نمائندے، اور رفاؤکم تمہارے نمائندے، امرکم تمہارا معاملہ ہمارے سامنے آ کر پیش کریں. یعنی ہر قبیلے کا، ہر گروہ کا جو سردار ہے وہ سردار اپنے پورے گروہ سے مشورہ کرے، ہر ایک کی الگ الگ رائے پوچھے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. پھر وہ سردار آ کر حضور کی بارگاہ میں، ہر قبیلے کا سردار آنا، ہر گروہ کا امیر آنا، اور وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنے ماتحت لوگوں کی نمائندگی کرنا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. فرجعوا، تم لوگ واپس جاؤ، حتی یرفع الینا ورفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ تمہارے نمائندے تمہاری بات یا تمہارا مشورہ ہمارے سامنے پیش کریں، یہ تمہارا فیصلہ پیش کریں. فرج الناس وکلمہم ورفاؤہم، لوگ واپس چلے گئے، لوٹ گئے. وکلمہم ورفاؤہم، اور ان کے نمائندوں نے ان سے کھل کر بات کی، حضور کے پاس سے چلے گئے. فکلمہم ورفاؤہم، ان کے نمائندوں نے ان سے کھل کر بات کی. فأخبروا انہم قد طیبوا وأذنوا، اور انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں یہ بتایا کہ ہمارے لوگ خوشی خوشی جو ہے انہیں آزاد کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی. اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث ہے غالباً یہ، تو یہ باب مکمل ہو جائیں گا. حدیث نمبر 2694. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ فی هذه القصہ قال، اسی قصے میں عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے اسی قصے میں بیان کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا واقعہ نظر میں رکھیے. قبیلہ حوازنی کچھ لوگ مسلمانوں پر حضور کی خدمت میں آئے اور اپنے مال اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کی انہوں نے خواہش کی. حضور نے ان کے سامنے دو باتیں رکھیں کہ یا تو جو قیدیاں آزاد کرا لو یا جو ہے مال لے لو. تو انہوں نے قیدیوں کو پسند کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. تو جو شخص بطیب خاطر اور خوشی خوشی اپنے قیدی کو آزاد کرتا ہے تو وہ کر دے، اور جس کو معاوضے کی طلب ہے، معاوضہ چاہتا ہے، تو وہ بھی آزاد کر دے. ہمیں جو پہلا مال غنیمت آئندہ جنگ سے حاصل ہوں گا ہم اس مال غنیمت کے ذریعے اس کا معاوضہ ادا کر دیں گے. اسی سلسلے کی گفتگو اس حدیث میں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ردوا علیہم نساءہم و ابناءہم، حضور نے فرمایا ان لوگوں کی عورتیں اور ان کے بچے انہیں واپس کر دو. فمن مسک بشیء من ھذا الفی، اور جو کوئی بھی بلا معاوضہ واپس نہ کرنا چاہے. فمن مسک بشیء من ھذا الفی، یعنی جو اس غنیمت میں سے کچھ روکنا چاہے، مطلب کیا ہے، بلا معاوضہ واپس نہ کرنا چاہے. فإن له به علینا 6 فرائض من اول شیء یفی
اللہ تعالی علینا، تو ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ پہلی غنیمت جو اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمائے گا، ہم اس میں سے 6 اونٹ اسے عطا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جو شخص معاوضے کے ساتھ اپنے قیدی کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اسے معاوضے کی طلب ہے، تو ابھی وہ آزاد کر دے، آئندہ جو جنگ ہوں گی اس میں جو مال غنیمت ملیں گا، اس مال غنیمت میں سے ایک قیدی کو آزاد کرنے کے بدلے 6 اونٹ بطور غنیمت دیے جائیں گے۔ یہ حضور نے گویا کہ صراحت فرما دی۔ پہلی والی حدیث کے اندر اتنا تھا کہ جو پہلا مال غنیمت ملیں گا اس سے ہم اس کو حصہ دے دیں گے، لیکن یہاں پر وہ حصہ کتنا ہوگا اس چیز کی بھی وضاحت کر دی۔ ثم دنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، یعنی نبی من بعیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے قریب ہوئے۔ فاخذ وبرۃ من سنامہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے کوہان کے اوپر جو بال تھے ان بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، کوہان پر جو بال ہوتے ہیں اس کو پکڑا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لیس لی من ھذا الفیء شیء، مجھے اس مال غنیمت میں سے کچھ نہیں چاہیے، یعنی اس مال غنیمت میں سے میرے لیے کچھ نہیں ہے، ولا لہذا، اور نہ اس سے، مطلب ایک تو آپ کا ہاتھ اونٹ کے سر پہ تھا، یعنی اس کے کوہان کے بال آپ کے ہاتھ میں تھے، اور دوسری طرف مال غنیمت تھا، تو آپ نے گویا دونوں کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس غنیمت میں سے میرے لیے سوائے خمس کے، یعنی 5ویں حصے، کچھ نہیں، اور حتیٰ کہ جو بال آپ کی مٹھی میں تھے، آپ نے فرمایا اتنے بال بھی یہ میرے حصے میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات دیکھیے۔ ثم قال، اس کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس لی من ھذا الفیء شیء ولا ھذا، میرے لیے اس مال غنیمت میں سے کچھ نہیں، ولا لہذا، اور نہ اس میں سے، یعنی بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ ورفع اصبعیہ، اور اپنی انگلیوں کو بلند کیا۔ الا الخمس، فرمایا مگر صرف 5واں حصہ، یعنی اس مال غنیمت سے اور ان بالوں سے بھی میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے خمس کے، اور وہ بھی خمس کیسا ہے؟ والخمس مردود علیکم، اور وہ جو 5واں حصہ ہے وہ بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ضرورتوں میں ہی وہ 5واں حصہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ فأدوا الخیاط والمخیط، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوئی اور دھاگے تک کو واپس کر دو۔ فأدوا الخیاط والمخیط، اگر مال غنیمت میں سوئی یا دھاگا وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز آئی ہے تو اسے بھی واپس کر دو۔ فقام رجل فی یدہ کبۃ من شعر، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں فی یدہ کبۃ من شعر، جس کے ہاتھ میں جو ہے بالوں کا گچھا سا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، اخذت ھذہ یا رسول اللہ، میں نے یہ بال اس لیے لیے ہیں تاکہ پالان کے نیچے کی گدی جو ہے میں درست کر لوں، اس کو نمدہ بولتے ہیں، لِأَصْلَحَ بِهَا، تاکہ میں اس کے ذریعے درست کر لوں، کس کو؟ برضعۃ لی، پالان کے نیچے کی گدی کو، اس کے نمدے کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لک، حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، جو میرا ذاتی حصہ ہے یا بنی عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تم لے سکتے ہو، دوسروں کا حصہ نہیں لے سکتے۔ اما ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لک، جو میرا اپنا ذاتی حصہ ہے جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے، ولی بنی عبد المطلب، اور جو بنی عبد المطلب کا ہے یعنی عبد المطلب کی اولاد کا ہے، تو اس پہ میں جو ہے والی ہوں اور میں سرپرست ہوں ان سب کا، وہ تم لے سکتے ہو۔ فقال، تو اس نے کہا، اما اذا بلغت ما ارا، یا رسول اللہ، جب اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اما اذا بلغت ما ارا، جب اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، فلا ارب لی فیہا، تو مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، ونبذھا، اور بالوں کے گچھے کو جو ہے انہوں نے پھینک دیا۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو باب ہے، بابن فی الامام، یہ 132واں باب ہے اور حدیث کا نمبر 2695 ہے، یعنی آئندہ جو سبق رہیں گا انشاءاللہ وہ
2695 سے شروع کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔